بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، آج ہم پارہ نمبر 20 میں سورۃ النمل کا ہی حصہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر نئی صورتیں شروع ہوں گی۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ یہ اونچا آسمان اور اتنی بڑی زمین کس نے بنائی؟ بارش کون برساتا ہے؟ اور پھر بارش سے اتنے خوبصورت باغ کون اگاتا ہے؟ زمین کو سکون سے رہنے کے قابل کس نے بنایا؟ پھر زمین پر پانی کی نہریں کس نے بہائیں؟ اتنے وزنی پہاڑوں کے ذریعے زمین کو توازن کس نے بخشا؟ میٹھے اور نمکین پانی کو آپس میں مکس ہونے سے کس نے روکا؟ اور کون دکھی لوگوں کی فریاد سنتا ہے اور ان کی مشکلات آسان کرتا ہے؟ سمندر اور خشکی میں سفر کے دوران راستے کون دکھاتا ہے؟ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا اور کون ان کو دوبارہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے؟ آسمان اور زمین سے رزق کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے کہ جس کے حکم سے یہ سارے کام ہو سکیں؟ نہیں نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہے شرک کرنے والوں پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کے قیامت کے وقت پوچھنے پر جواب دے رہے ہیں کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت رحم فرمانے والے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت اور ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری محنت کے ساتھ لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچا دیا۔ اب جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور جو یہ دعوت قبول نہیں کرے گا وہ برے انجام کو پائے گا۔ سورۃ نمل کے بعد اب سورۃ قصص شروع ہو رہی ہے۔ قصص قصے کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے سچے واقعات۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات اور پھر ان کے جوان ہونے اور نبوت ملنے کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ یہ سارے واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے، اور یہ واقعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت سالوں پہلے کے تھے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور اس قرآن مجید کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں۔ مشرک لوگ اگر اب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے اور اپنی مرضی کی بنائی ہوئی باتوں کو مان رہے ہیں تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے نیکی اکٹھی کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرعون کے ایک ساتھی قارون کا ذکر ہے، جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، لیکن اس تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے سارے خزانوں کے ساتھ زمین میں دنسا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن نیکیوں کا بہت زیادہ بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام کاموں کے فیصلے کا اختیار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لوگوں تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور کامیابی کے اعلیٰ رتبوں تک پہنچائیں گے۔ سورۃ قصص کے بعد اب نئی سورۃ العنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں نے صرف زبان سے ایمان نہیں لانا، جیسے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے امتحان لیتے رہیں گے کہ ہم اپنے امتحان کے مطابق اپنے ایمان کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور جو مسلمان امتحان میں اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے اور انہیں بہت زیادہ اجر دیں گے۔ یہاں والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا بھی حکم دیا گیا، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر والدین شرک کرنے پر مجبور کریں تو اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی۔
پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ ان قوموں پر جو عذاب آئے وہ بھی بتائے گئے ہیں، اور یہ تمام قومیں شرک کے جرم میں مبتلا تھیں، لیکن ان کے جھوٹے معبود ان کو عذاب سے نہ بچا سکے۔ جس طرح مکڑی کا جال بہت کمزور ہوتا ہے، اسی طرح جھوٹے معبودوں کا سہارا بھی بہت کمزور ہوتا ہے۔ بچوں، یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 20 ختم ہوا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔